السلام على محمد وعلى آله وصحبه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقد فيها قضية الآيات لا الرحمن الرحيم. الذي جمع مالا معددا يحسب أن ماله أخلده. صدق الله. dalam kami kita akan menceritakan dan bagi dan jelas tidak और आपकी बाय तकनीक को बहुत आप काम पेश कर दीजिए जो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर اور کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہے چاہے مکہ میں نازل ہوئی ہے ان کو مدنی سورت کہا جاتا ہے. یہ عنوانات ہوتے ہیں مدنی اور مکی سورت کے. دوسرا سورت کا نام مزہ رکھا گیا. ہم کچھ کے معنی نظر آتے ہیں تعالیٰ دینے کی پیچھے برائی کرنے کی اور اسی کی عیبدوئی کرنے کی اور آسان الفاظ میں کہا جائے تو غیبت کرنے کی. اپنی صورت کا نام ہی مزہ رکھا گیا. اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ عموماً صورتوں کے جو نام قرآن مجید میں لکھے گئے ہیں وہ یہ قاعدے اور اصول کی بنیاد پر تو اصول مفسرین کے نزدیک یہ ہے تسمیۃ الکل باسم الجزء یعنی کوئی اہم مضمون ایک کوئی اہم موضوع قرآن کی آیات میں یا صورت میں بیان کیا گیا ہوگا اس کی مناسبت سے صورت کا نام بھی وہ مضمون کے طور پر رکھ دیا گیا. جس کے صورت کے اندر طعنہ دینے والے اور غیبت کرنے والوں کے لیے ہلاکت اور بربادی اور ان کے انجام کار کو بیان کیا گیا. اس مناسبت سے صورت کا نام بھی مزہ رکھ دیا گیا. اس صورت کا شان نزول کیا ہے, پس منظر کیا ہے, یہ صورت کس بیک گراؤنڈ میں نازل ہوئی, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر کن حالات میں یہ صورت نازل ہوئی. مفسرین نے لکھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ المکرمہ کے اندر اپنے مشن اور جس محنت کے لیے آپ کو بھیجا گیا تھا یعنی دعوت اللہ اعلاء کلمت اللہ, اس کا کام آپ نے انجام دیا اور اللہ کی جانب اور کلمے کی جانب اور خیر کی جانب لوگوں کو بلانا شروع کیا اور دعوت دینی شروع کی. تو جو سرداران قریش تھے اور رؤسائے قریش تھے ان کو یہ محسوس ہونے لگا کہ آپ کی جو دعوت ہے, آپ کی جو محنت ہے وہ رنگ لا رہی اور وہ اثر پذیر ہو رہی.
اور اس کی وجہ سے ایک بہت بڑا طبقہ دین اسلام کی جانب متوجہ ہو رہا ہے اور دین اسلام میں داخل ہو رہا ہے۔ تو ان پر خاص کر دو لوگوں کے نام پیش تھے، اخنس ابن شریف اور مغیرہ ابن ولید ابن مغیرہ۔ یہ وفائے قریش میں سے تھے، سرداران قریش میں سے تھے، اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ باخت تھے۔ اللہ نے ان کو مالی وسعت عطا کی تھی، مال و دولت سے نوازا تھا۔ تو ان لوگوں نے اور تمام وسائل قریش، سرداران قریش نے یہ سلسلہ شروع کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیٹھ پیچھے برائی کرنے کی شروع کر۔ عموماً مجلس میں بیٹھتے تھے تو آپ کی برائیوں کو، آپ کی جانب اختلافات اور انتشارات کو منسوخ کرتے تھے کہ آپ کے آنے کی وجہ سے، آپ کے اس مشن کی وجہ سے، آپ کی دعوت کی وجہ سے باہم ہمارے درمیان تفریق ہو گئی ہے، بھائی بھائی کا دشمن ہو گیا ہے، ایک دوسرے سے جدائی بھی ہو گئی ہے، اور جو ہمارا اتحاد اور اتفاق تھا اس کا ارادہ بکھر رہا ہے۔ یہ باہم بیٹھ کے تو تفصیلیں اور تذکرے کرتے تھے، آپ کو تانا دیتے تھے اور آپ کی جیون کرتے تھے۔ اسی طرح جو بھی صحابی ایمان میں داخل ہوتا اور مسلم و اسلام ہوتا، وہ اس کی بھی برائی اور خرابی بیان کرتے تھے۔ اور کبھی کبھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا سامنا ہوتا یا آپ کے صحابہ کا سامنا ہوتا تو سامنے بھی آپ کو تانا دیتے تھے، آپ کو برا بھلا کہتے تھے، آپ کو لعن طعن کرتے تھے۔ یہ عمومی ماحول ان کا بن گیا تھا، یہ عمومی مزاج ان کا بن گیا۔ اور انسان فطری طور پر اللہ نے کمزور بنایا ہے، اور اللہ رب العزت نے فطری طور پر انسان کے اندر یہ چیزیں رکھی ہیں کہ اگر اس کی محنت کے خلاف لوگ کھڑے ہو جائیں اور اس کو ٹوکنے لگے، اس کی برائی بیان کرنے لگے، اس کی خرابی بیان کرنے لگے، تو آدمی کو بعض مرتبہ اپنی محنت کے سلسلے میں شکوک و شبہات مبتلا ہو جاتے ہیں کہ جس کام کو میں کر رہا ہوں، جس مشن کو میں لے کر اٹھا ہوں، کھڑا ہوا ہوں، ایسا تو نہیں ہے کہ وہ کیا ہے، مشکوک ہے، وہ واضح نہیں ہے، وہ حق نہیں ہے۔ تو اللہ رب العزت پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن مجید میں جا بجا تسلی دیتے ہیں، آپ کی ڈھارس باندھتے ہیں، آپ کی ہمت باندھتے ہیں، اور آپ کے سامنے اس بات کو بار بار آپ اشارہ کرتے ہیں کہ آپ وہ مشن لے کر کھڑے ہوئے ہیں، آپ جو محنت لے کر کھڑے ہوئے ہیں، آپ جس کام کے لیے لوگوں کو بلا رہے ہیں وہ بالکل برحق ہے، حق بجانب ہے۔ آپ بالکل اپنی محنت میں، اپنے مشن میں، اپنی دعوت میں کمزوری کا اظہار نہ کریں، آپ بالکل چاہے لوگوں کو حق کے ساتھ اور خیر کے ساتھ، بھلائی کے ساتھ، حکمت کی جانب حکمت کے ساتھ بلاتے رہے۔ تو ان لوگوں کا یہ مسئلہ تھا، تو اللہ رب العزت نے ان کی ان عادات کو، ان کی ان خرابیوں کو قرآن مجید میں بیان کیا اور کہا کہ ان لوگوں کے اندر یہ خرابیاں ہیں، برائیاں ہیں، اگرچہ یہ سردار ہیں، اگرچہ اپنے علاقے کے اندر یہ صاحب ثروت سمجھے جاتے ہیں، با اثر سمجھے جاتے ہیں، لیکن ان کے اندر ایسی خرابیاں، ایسی برائیاں ہیں کہ جس کی وجہ سے یہ دنیا کے اندر اللہ رب العزت کے عذاب اور فقر کے جانب نہیں ہوں گے، اور اخروی اعتبار سے ان کو عذاب الیم کی جانب لوٹایا جائے۔ تو ان کے اندر جو خرابیاں تھیں اور برائیاں تھیں وہ اللہ نے بیان کی، لیکن چونکہ قرآن جو ہے وہ قیامت تک انسانوں کے لیے نازل ہوا ہے، اور قرآن کا مزاج اور خصوص یہ ہے کہ کسی آدمی کا نام لے کر اس کی خرابی بیان نہیں کرتا، اس کی برائی بیان نہیں کرتا ہے۔ یہ قرآن کا عمومی مزاج ہے۔ قرآن جو بھی بات بیان کرے گا وہ تمام انسانیت کے لیے بیان کرے گا، تمام لوگوں کے لیے بیان کرے گا، تاکہ سب کو ان برائیوں سے بچنا آسان ہو جائے اور کارے خیر کا کرنا آسان ہو جائے، ان کے سامنے حق اور باطل واضح ہو جائے، صحیح اور غلط ان کے سامنے واضح ہو جائے۔ یہ قرآن کا حکم ہے، طریقہ کار ہے۔ اس لیے قرآن مجید میں ان کا نام نہیں لیا گیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیچھے برائی کون کرتے ہیں یا آپ کو تانے کون دیتے ہیں، بلکہ ان اوصاف کو بیان کیا گیا جو اللہ کے نزدیک مذموم ہے، ناپسندیدہ ہے، اللہ ان کو پسند نہیں کرتا۔ اب اشارہ تو ان کی جانب ہے، صراحتاً تو ان کو بارے میں بیان کیا جا رہا ہے، لیکن چونکہ قرآن ساری انسانیت کے لیے ہے تو خاص کر امت مسلمانوں کو اس بات کی جانب متوجہ کیا گیا کہ یہ برائیاں، خرابیاں ایسی ہیں کہ ہمیں بھی اپنے آپ کو برائیوں سے بچانا چاہیے۔ ان میں سے پہلی برائی جو ہے وہ غیبت ہے، جس کو مدہ سے تعبیر کیا گیا ہے کہ ہلاکت و بربادی ہو ہر ایسے شخص کے لیے جو غیبت کرنے والا ہے
یعنی پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ہے، اور لمزہ کے معنی آتے ہیں اپنی زبان کے اندر تانا رہنے والے، ہر ایسے شخص کے لیے ہلاکت و بربادی ہے جو غیبت کرنے والا ہو، پیٹھ پیچھے برائی کرنے والا ہو یا تانا دینے والا ہو۔ مفسرین نے لکھا کہ بھائی کے معنی عربی گرامر کے اعتبار سے تو ہلاکت کے ہی آتے ہیں، لیکن بیل جو ہے یہ جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ہے۔ وہ وادی ایسی ہے کہ جس میں اہل جہنم کے خون اور پیپ جمع ہوتے ہیں، اور وہ ایسی بھیانک جگہ ہے کہ جس سے خود جہنم دن میں کئی مرتبہ پناہ مانگتی، ایسی ہولناک اور ایسی خطرناک جگہ۔ ان لوگوں کو ان برائیوں کے اندر مبتلا ہے، ان خرابیوں کے اندر مبتلا ہے، اللہ رب العزت ان لوگوں کو اس بیل والی وادی کے اندر جہنم میں ڈالے گا اور اس کا عذاب ان کو دیا جائے گا۔ پہلی خرابی اور برائی ہے غیبت کرنا، پیٹھ پیچھے باتیں کرنا۔ اب غیبت کسے کہا جاتا ہے؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمارے لیے ہر چیز کو بالکل واضح کر دیا۔ ایک صحابی رسول نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، کیا آپ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم قرآن و حدیث کے اندر سنتے ہیں غیبت کی مذمت، غیبت کی برائی، غیبت کی خرابی، اور اللہ نے قرآن میں اتنی سخت الفاظ کسی برائی کے لیے بیان کیے، اتنے غیبت کے لیے بیان کیے۔ اللہ رب العزت کے گناہ کو فرماتے ہیں وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، اور ٹوٹنے کا بعض بعض کی غیبت نہ کرے۔ اب اس کو اس سے تشبیہ دی گئی ہے، اس چیز سے اللہ رب العزت نے اس کو مشابہ قرار دیا۔ آگے فرمایا أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کہ تم میں سے کوئی ایسا ہے جو اپنے مردار بھائی کے گوشت کو پسند کرتا ہو کھانا، لیکن میں سے پسند کرتا ہے کہ اپنے مردار بھائی کے گوشت کو کھائے۔ اور آگے اللہ نے خود ہی فرمایا کہ ہر فطرت سلیمہ ایسی ہے تم اس کو ناپسند کرو گے اور اس کو اچھا نہیں سمجھو گے۔ یہ انسانی فطرت ہے، ایسا نہیں دیندار آدمی اگر فطرت سلیمہ ہے تو وہ آدمی خود برائی سے خرابی سے اپنے آپ کو بچا نہیں۔ پہلی چیز ہے گوشت کا کھانا، انسان کا گوشت کھانا۔ ہمارے یہاں اگر کوئی آدمی برا کام کرتا ہے، کسی کو زیادہ ستاتا ہے، تکلیف پہنچاتا ہے، تو اس کو کہا جاتا ہے کہ یہ کیا ہے، انسان کا گوشت کھانے والا۔ کہا جاتا ہے مردہ گوشت کھانے والا، انسان کا گوشت کھانے والا۔ اتنا برا ذہن ہے کسی انسان کا گوشت کھایا جائے، اور اس انسان کے گوشت میں بھی مردار انسان کا گوشت کھایا جائے۔ زندہ کا نہیں بلکہ مردہ آدمی ہو اس کا آدمی گوشت کھائے، کے معاشرے میں، سماج میں ہر ایک آدمی کو کتنا ناپسند ہو گا۔ اس سے آگے فرمایا کہ مردہ بھائی وہ ہے وہ تمہارا اپنا سگا بھائی۔ تین خرابیاں ہیں، ایک تو خود گوشت کھانے کے انسان، دوسرے انسانوں میں بھی مردہ انسان کے گوشت کھانے کی، تیسری مردہ انسانوں میں بھی اپنے سگے بھائی کے گوشت کھانے کی۔ جیسے اس کا گوشت کھانے کو ہر ایک ناپسند سمجھتا ہے، برا سمجھتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہی نہیں انسان عزت کرنے والے کی ہے۔ کتنی خرابی اور برائی بیان ہے۔ آقا مدینہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا الغیبۃ اشد من الزنا، غیبت جو ہے وہ زنا سے زیادہ سنگین گناہ ہے، سب گناہ ہے۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ کیونکہ غیبت کرنے والا عمومی طور پر یہ سمجھتا ہے کہ میں برائی نہیں کرتا ہوں، میں خرابی نہیں کرتا ہوں، میں کوئی گناہ نہیں کرتا ہوں۔ تو مقابل زنا کرنے والے کو، جو زنا کرنے والا ہے اس کے جو دماغ میں رہتا ہے کہ یہ کام میں اچھا نہیں کرتا ہوں، یہ خراب کام ہے، برا کام ہے، چاہے میں خواہشات کی وجہ سے اپنے اندر کیا ہے برائی کی کثرت کی وجہ سے گناہ کے اندر لگ گیا ہوں، مبتلا ہو گیا ہوں، لیکن حقیقت میں یہ کام اچھا نہیں ہے، معاشرے اور سماج کے اعتبار سے بہتر نہیں۔ لیکن غیبت کرنے والے کے خام و خیال میں بھی نہیں آتا، بلکہ ہمارے معاشرے میں تو شیطان اس کو اور تسلی دیتا ہے اور اس کو کیا ہے اور تسلی دیتا ہے کہ گھبرانے کی ضرورت نہیں، آپ برائی نہیں کر رہے، آپ تو حق بات بیان کر رہے ہیں۔ کیا کہہ رہے ہیں؟ حق بات کر رہے ہیں۔ اس لیے بعض لوگ قیمت کر رہے ہیں اور قیمت کرنے کے بعد ان کو اگر روکا جائے تو یہ کہتے ہیں میں اس سے بکر کر دوں گا، میں تو اس کی برائی کو بیان کر رہا ہوں، میں تو اس سے بکر کر دوں گا اگر آپ کہیں روکا کہے یا پھر پیچھے کہے۔ لیکن اگر غیبت کسے کہا جاتا ہے اس کی تعریف کو سمجھ لینا چاہیے اور جان لینا چاہیے کہ شریعت کی اصطلاح میں، شریعت کی نظر میں غیبت کسے کہا جاتا ہے۔ ایک صحابی نے اللہ کے نبی کو پوچھا مجنی بھائی اللہ کے نبی غیبت کسے کہتے ہیں؟
اللہ کے نبی نے فرمایا تو اپنے بھائی کے متعلق کوئی ایسی بات کہو کہ اگر اس کو معلوم ہو جائے تو وہ اس کو ناپسند سمجھے، اچھا نہ سمجھے۔ ایسی بات آپ نے کسی بھی بھائی کے بارے میں کہی، ایسا نہیں کہیں بھی ہے کسی بھی بھائی کے بارے میں ایسی بات کہی کہ جو اس کو اگر معلوم ہو جائے کہ میرے متعلق یہ تذکرہ میرا بھائی کر رہا ہے تو وہ اس کو اچھا نہ سمجھے، بہتر نہ سمجھے، یہ غیبت ہے۔ یہ کیا ہے؟ غیبت ہے۔ تو صحابی رسول اللہ اور کلیئر کر دیا، اگر سوال کیا اللہ کے نبی اگر وہ برائی اس کے اندر ہو، اگر اس کے اندر وہ برائی ہو پھر میں بیان کر رہا ہوں تو غیبت ہے یا نہیں ہے؟ تو غیبت نہیں ہونی چاہیے۔ میں تو اسی بات کو بیان کر رہا ہوں جو حقیقت میں پائی جاتی ہے، میں تو اس خرابی کا اعلان کرتا ہوں جو اس کے اندر پائی جاتی ہے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا جب اس کے اندر وہ چیز پائی جائے جبھی تو تم نے اس کی غیبت کی ہے، یہی تو بھی کرتے ہیں۔ اور اگر وہ اس کے اندر نہ پائی جائے تو پھر غیبت میں بھی آگے بڑھ کر بہتان میں آپ تو بہتان باندھ رہے ایسے کام کی جانب کی جانب غیبت کرتے ہیں، اس کام کو اس نے کیا ہی نہیں ہے، یہ اس سے زیادہ سمجھنا۔ تو اس پر کہا جاتا ہے اپنے بھائی بھائی خرابی بیان کرنا اس کے پیچھے ہے، اور یہ بہت سنگین گناہ ہے اور بہت زیادہ برا گناہ ہے۔ عموماً اس سے توبہ نہیں کی جاتی، اور توبہ کے لیے اس میں چونکہ ضروری یہ ہے کہ جس کی غیبت کی گئی ہے اس سے معافی مانگنا ضروری ہے، اور یہ آدمی کے لیے کوئی آسان کام نہیں۔ میں نے کسی آدمی کے پیچھے اپنے بھائی کی، اپنے دوست کی، اپنے رشتے دار کی کوئی برائی بیان کی، کوئی خرابی بیان کی، اب میں اس سے جا کے معافی مانگوں گا اور نہیں کہوں گا بھائی آپ کے بارے میں یہ بات نہیں، یہ خرابی بیان کی، آپ کی میں نے برائی کی، کوئی بھی ایسا نہیں ہے کہ جلدی اس کو قبول کر لے، یہ آسان کام نہیں ہے۔ اس لیے غیبت کا چھوڑنا اور غیبت سے بچنا مشکل ہو جاتا ہے، دشوار ہو جاتا ہے، اور شیطان ہمیں یہ بتی پڑھاتا ہے اور ہمارے ذہن میں یہ بات دکھاتا ہے کہ ہم غیبت نہیں کر رہے بلکہ جو برائی پائی جاتی ہے اس برائی کو ہم بیان کرتے ہیں۔ یہ شیطان ہمیں رہبری اور رہنمائی کرتا ہے کہ گھبرانے کی بات نہیں، آپ نے غیبت نہیں کی ہے، لیکن حقیقت میں اگر کو پتہ لگ جائے تو برائی برا مانے گا، اس کو اچھا محسوس نہیں ہوگا، اچھا نہیں ہوگا، تو یہ بھی برائی کے اندر اور غیبت کے اندر کیا ہے؟ داخل ہے۔ اللہ کے صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں دو عورتوں نے روزہ رکھا اور روزہ رکھنے کے بعد ان کو شدت سے بھوک لگی، بہت زیادہ، اتنی زیادہ کہ بھوک کے جانکاری کا عالم تھا، جان ایسا لگ رہا تھا اس کی جان نکل جائے گی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی گئی تو آپ آئے مدنی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پیالہ لے کر آؤ۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ پانی منگائیں گے، ان کو روزہ توڑنے کا حکم دیں گے، لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا پیالہ لے کر آؤ، اور جب پیالہ لایا گیا تو اللہ کے نبی نے اس کا کہا کہ اس کو پلٹی کرو۔ ان لوگوں نے پلٹی کی، اس میں گوشت پہ ٹکڑے نکلے، تازہ گوشت کے ٹکڑے نکلے، جیسا کہ موجودات کے طور پر ہر ایک کے ساتھ ایسی چیزیں کی جائیں گی۔ کیا غیبت کرنے والے سے کہ الٹی کرو تو اس میں گوشت کے ٹکڑے نکلنا، آج سے ہم کیا کہتے ہیں کہ بعض مرتبہ اس طرح کی بات پوچھا کہتے آتا کہ ہم یہ طے کر کے دیکھتے ہیں آیا ہے تو یقیناً گوشت اس کے اندر سے نکلے گا۔ یہ موجودات کے طور پر تھا، اس بات کو بتانے کے لیے کہ یہ خرابی کے اعتبار سے اتنا ہی بڑا گناہ ہے جیسے کہ مقدار آدمی کو دوسرا تھا وہ اللہ کے رسول نے ساتھ فرمایا کہ انہوں نے اللہ کے حلال مال سے روزہ کیا تھا اور حلال مال سے منافعات کیا ہے، یہ دونوں اپنے بھائی کی خدمت کے اندر پہلا قیامت پر خدمت میں لگی۔ ہمارے معاشرے میں غیبت ہر مجلس کے اندر وقت گزارنے کا بہترین ذریعہ سمجھا جاتا ہے۔ ہمارے یہاں کوئی بھی مجلس ہو، عمومی مجلس ہو یا خصوصی مجلس ہو، آپ لوگوں کی مجلس ہو یا عوام کی مجلس ہو، بلکہ دیندار لوگوں کی مجلس بھی اس سے فائدہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کی صلاحیتیں اور برائیاں بیان کریں۔ اور بعض مرتبہ تو آدمی کہتے ہوئے کہتا ہے اللہ میری توبہ ہے، اللہ میری توبہ ہے، میں تمہیں بتا رہا ہوں، کسی اور کو نہیں بتا رہا ہوں، پہلی مرتبہ تمہارے سامنے کہنا اس کے بارے میں، ورنہ آج تک میں نے میری زبان پائی نہیں ہے، میری زبان پر تو اس کے بارے میں کبھی ایسے کلمات آج تمہیں بتا دوں۔ تو شیطان اس طرح کے دنیا کلمات کا ذکر شروع کر دیتا ہے، برائی کا ارتکاب شروع کر دیتا ہے، اور آدمی کو احساس بھی نہیں ہوتا کہ میں ذکر کا مبتلا ہوں، اور وہ وہاں سے نکلتا ہے تو اتنے سنگین برائی اور خرابی تک پتا ہو جاتا ہے۔ یہ باطنی امراض میں ہے، ایک تو ظاہری امراض ہے، ظاہری بیماری ہے، اور ایک باطنی بیماری ہے جس کی جانب عموماً توجہ نہیں ہوتی ہے، اس میں سے غیبت ہے۔
برائی سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ برائی کا کرنے والا بنا سے زیادہ کیا ہے، بنا کرنے والے سے زیادہ اللہ کے نبی مظلوم اور مظلوم ہے اور برائی تو یہ برائی ہے جو عموماً پائی جاتی ہے اور اس سے ہمیں اپنے آپ کو بچانا چاہیے اور اسی طرح کی بارے میں ارشاد کیا گیا ہے ہاں ایک اور بات میں رہ گئی ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو اگر ملت میں تعلیم کے اعتبار سے بات میں جاتا ہے کہ کوئی کسی کے اندر کوئی خرابی اور برائی کو اس کو بیان نہ کیا جائے اور نہ بیان کرنے کی وجہ سے تو اس کے اندر برائی اور پنپے اور بڑھے اور اس کے اندر خرابیاں پیدا ہوں تو کس سے کہنے کی اجازت ہے، کس کو بتانے کی اجازت ہے، وہ غیبت کے تحت داخل نہیں ہوتا ہے، غیبت میں داخل نہیں ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر کسی بچے کے اندر ہم نے کوئی خرابی اور برائی ہو اور ہم اس کے والدین سے بھائی آپ کے بیٹا کے دروازے کے اندر مبتلا تھا فلاں جگہ بازار میں گلی میں روڈ میں اور فلاں گھر میں آپ نے اس کو دیکھا تھا فلاں کے ساتھ دیکھا تھا تو یہ غیبت میں داخل نہیں ہے کیونکہ ہماری منشا ہم نے حقوق مجبور میں اس کا ذکر نہیں کیا ہے ارے آپ کو عام طور پر رسولہ نہیں کرنا بلکہ ہم ایسے آدمی تک اس کی خبر پہنچا رہے ہیں جو اس کی اصلاح کرنے کا قادر ہے جو اس کو سدھارنے کا قادر ہے اور جس کے ذمہ یہ لازم کیا گیا ہے کہ اس کی اصلاح کرے تو ایسے آدمی کو اگر بتایا جائے تو اس پر کے اندر داخل مثال کے طور پر اسٹوڈنٹ ہے ان کے اندر کوئی خرابی ہے تو اگر کسی ٹیچر سے بتایا جائے کہ ہمارا بڑا ساتھی ہے اور اس کے اندر اس خرابی ہے برائی ہے میں آپ سے بتا رہا ہوں کہ آپ کو گانا قرآن سمجھا دیں اور رہنمائی کر دیں تاکہ وہ برائی سے بچ جائے اس لیے نہیں تاکہ اس کو بتایا جائے تاکہ اس کو سزا ملے بعض مطلب ایسے ہوتا ہے کہ ہم آپ جنم میں اور ہمارا منشا وہ تو برائی سے پرانا نہیں ہوتا برائی سے ہٹانا نہیں ہوتا بلکہ اپنا دشمن اور عناد کرنا ہوتا ہے جہاں اپنے سامنے اتنی ایک چیز ظاہر ہو گئی ہے اس خرابی پتہ لگ گئی ہے اب میں بتا رہا ہوں وہاں پہنچاتا ہوں سنتا ہوں اس کے بارے میں تاکہ اس کے اندر ٹھکانا ہو تو یہاں منشا جو ہوتا ہے اس کو سزا نہیں ہوتا ہے منشا کو سزا دلاتا ہوتا ہے منشا اپنے عناد اور دشمنی کا اظہار کرتا ہوتا ہے تو یہ بھی قیمت میں داخل ہوتا ہے ہاں اگر جو دماغ کے اندر یہ ہو کہ وہ برائی کو چھوڑ دے اور ایسے آدمی تک اس کی خبر پہنچائی جائے تو اس کی اصلاح پر قادر ہو درستگی پر قادر ہو لوگوں کو بتانا نہیں ہے ٹھیک ہے اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ کسی اپنے بھائی کی ایسی برائی کرنا کہ اس کو خبر ہو تو وہ اس کو ناپسند سمجھے کہ ضرورت کے اندر کیا ہے داخل تو یہ خرابی بیان کی گئی مطلب ہلاکت و بربادی کو ہر پیٹ سے برائی کرنے والے کے لیے اور تانا دینے والے کے لیے اللہ اللہ اپنے جو اور بات ہے ہم کو بیان نہیں کر سکتا اللہ